الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. حضرات، سورت کا نام ہے سورہ یونس اور یہ تقریباً سورت کا آخری سے پہلے کا رکوع ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا. یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں اور انہی کے اس واقعے کی مناسبت سے ہی سورت کا نام سورہ یونس. آگے سورہ انبیاء میں بھی تھوڑا تذکرہ آیا ہے ان کا، لیکن 23ویں پارے میں سورہ صافات میں تفصیل سے اس سے زیادہ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اور قوم کا تذکرہ ہوا ہے. پہلے آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھیے، پھر واقعہ سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں مکی صورت ہے، پس بھلا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی والے ایمان لے آتے اور ان کا ایمان لے آنا ان کو فائدہ پہنچاتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا کہ ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ پہنچایا. جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان کے اوپر سے دنیا کے عذاب کو ہٹا دیا اور ان کو ایک مدت تک عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائی. مسئلہ سمجھیے، ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ایمان غیب پر ہو. مشاہدے پر جو ایمان لایا جاتا ہے وہ معتبر نہیں ہے. ایک آدمی انتقال ہونے جب لگتا ہے، فرشتوں کی آمد کو دیکھ لیتا ہے، آثار کو محسوس کرنے لگتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب یہ ایمان لانا معتبر نہیں ہے. اسی طرح قیامت کے قریب جب قیامت طاری ہونی ہوگی، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، تب بھی لوگ ایمان لائیں گے. بہت سارے لوگ ان کا ایمان معتبر نہیں ہو، اس لیے کہ بھئی دیکھ لیا تو اب تو لانا ہی ہے، اب اختیار ہی نہیں ہے انکار کا. تو ایمان کے معتبر ہونے کے لیے غیب پر ایمان لانا اور عذاب اور دوسرے آثار سے پہلے لانا. اللہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی کہ ان لوگوں نے ایمان لایا ہو اور ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو. اس لیے کہ دوسرے جتنے قومیں ہلاک ہوئی، عذاب دیکھا اور وہ ہلاک ہونے لگے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، جیسے کہ فرعون کا ذکر اس سے پہلے ہوا. یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟
جمہور یہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جو موجودہ عراق ہے، عراق کی کسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے، قوم کو سمجھاتے رہے، اور جب قوم نے کوئی لبیک نہیں کہا، ایمان نہیں قبول کیا، تو اللہ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ وحی آ گئی کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی تو اتنے دنوں میں ان کو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ بھئی ایمان لے آ جاؤ، نہیں تو تم پر عذاب آنے والا ہے اتنے دن کے اندر، اور یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے۔ لوگ دیکھیں کہ بھئی یونس علیہ السلام نظر نہیں آ رہے ہیں، اور انہوں نے جو وقت دیا ہے اس وقت سے پہلے ان لوگوں کو کسی طرح احساس ہونے لگا کہ بھی وہ بھی چلے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ عذاب آ جائے گا۔ تو فوراً ان لوگوں نے کیا کیا، پوری بستی کے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور خوب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کیا، رویا اور اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اللہ نے وہ عذاب ان کی اس ایمان لانے کی اور اس توبہ کی بدولت عذاب کو ختم فرما دیا، عذاب ختم۔ اب یہ لوگ تلاش کرتے رہے کہ یونس علیہ السلام کہاں ہے، کیا؟ یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے۔ آپ بستی سے دور جا کر رہ کر معلومات کرتے رہے وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بھئی عذاب تو آیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا بھئی آ جائے گا ایک ہفتے کے اندر عذاب، مثلا نہیں آیا۔ تو اب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں واپس جاؤں گا بستی میں تو لوگ پہلے ہی مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، اب کہیں گے کہ آپ جھوٹے بھی ہیں، آپ نے جو الٹیمیٹم دیا تھا اس میں عذاب نہیں آیا ہے، اور اس لیے تکذیب کریں گے۔ یہ سوچ کر یونس علیہ السلام بستی میں واپس نہیں گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ نہیں علم ہوا یہ لوگ جا کر جو روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہٹا لیا گیا ہے، اس کا علم نہیں۔ اور انبیاء کو چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی اللہ کے اشارے کے بغیر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بستی چھوڑ کر جو حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، اللہ کی وحی سے پہلے شاید نکل گئے، اس لیے اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ وہ آزمائش یہ ہوئی کہ یہ وہاں سے نکلے اور دوسری بستی میں جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر سوار ہو کر جانے لگے تو راستے میں کشتی ڈگمگانے لگی۔ تو پہلے زمانے میں، اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ کشتی جب بیچ سمندر میں، دریا میں ڈگمگاتی تو لوگ کہتے کہ بھئی اس کشتی میں، اس جہاز میں کوئی ایک آدمی ہے جو اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ کر آ رہا ہے، اس کے بھاگنے کی وجہ سے ایک کشتی ڈوب رہی ہے، وہ آدمی سامنے آ جائے تاکہ اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیں، دوسرے لوگ بچ جائیں۔ قرآن اندازی کی جاتی تھی، کشتی میں قرآن اندازی ہوئی، سب کے نام لکھے گئے، چیٹیوں میں اٹھایا گیا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لیکن لوگ جو کشتی میں تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی انبیاء ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہوتے ہیں، کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہوتے کہ جن کی ظاہری وجاہت نہ، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ چونکہ پورے قوم کی ہدایت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نبی ہیں لیکن جسمانی طور پر کوئی روب نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔
تمام انبیاء بہت ہی خوبصورت، تندرست اور جوان اور ظاہری وجاہت والے ہوتے ہیں۔ قوم کی امامت، قوم کے لیے ایسا کام ضرور۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی کسی کا غلام ہو نہیں سکتے اور یہ بھاگ کر آ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ غلام کی وضاقت الگ ہوتی ہے، آزاد آدمی کی وضاقت الگ ہوتی ہے۔ اس لیے بستی والوں نے کہا نہیں، وہ کشتی والوں نے کہا نہیں بھئی دوبارہ قرآن اندازی کی گئی۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو دوبارہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر کشتی کے لوگوں نے کہا نہیں بھئی ہو نہیں سکتا، یہ آدمی کسی کا غلام ہو، بھاگ کر آئے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کچھ مسٹک ہو رہا ہے، چلو دوبارہ سے بارہ، بلکہ تیسری بار بھی کشتی وہ قرآن اندازی میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ آزمائش ہے، میں ہی تو رب کے حکم سے بھاگ کر جا رہا ہوں۔ بستی والوں کو عذاب سنانے کے بعد بستی سے نکلنے کا تو مجھے حکم نہیں تھا، تو میں ہی بھاگ کر جا رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی اپنے رب کا، مالک کا بھگوڑا ہوں، اس لیے مجھے سمندر میں ڈال دو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ آزمائش تھی۔ ادھر اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ بھئی ہمارے ایک خاص بندے ہیں، ان کو اپنے اندر رکھو اور کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ مچھلی نے فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ سے لے کر پیٹ میں رکھ لیا۔ اور مچھلیاں کتنی بڑی ہوتی ہیں یہ تو آج کل سبھی کو معلوم ہے، پہلے تو کتابوں میں پڑھتے تھے، اب تو مستقل جو ہے وہ ویڈیو یہ سب ہے۔ تو بہت بڑی مچھلی تھی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا۔ یونس علیہ السلام اندر پہنچے، قرآن نے کہا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے آواز لگائی۔ اندھیروں سے مراد ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہوتا ہے، یہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں تالاب ندیاں ہیں 10 فٹ نیچے 20 فٹ نیچے، جو سمندر ہوتے ہیں وہ کتنے گہرے ہوتے ہیں اس کا علم نہیں ہے صحیح۔ ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، دوسرے رات کا اندھیرا، تیسرے مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا۔ اللہ نے فرمایا فنادا فی الظلمات، ندا دی اندھیروں میں۔ کیا ندا دی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود مگر آپ ہی ہیں اور بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اللہ کا حکم ہوا تو اس مچھلی نے سمندر کے باہر لے جا کر ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ کتنی مدت رہے مچھلی کے پیٹ میں قرآن نے تو ذکر نہیں کیا، تاریخی روایتیں ہیں کہ 40 دن رہے، 10 دن رہے یا 3 دن رہے، جتنے بھی رہے، لیکن اللہ کا معجزہ دیکھیے ان کے لیے کہ اتنی مدت اتنی بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر سلامتی کے ساتھ باہر آئے۔ یہ واقعہ قرآن نے آگے بھی ایک جگہ ان کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا ذکر کیا۔ انہوں نے جو اللہ کو جن الفاظ سے یاد کیا وہ بہت اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں، وہ بہت شاندار دعا ہے، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود اور اے اللہ بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے۔ اور اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اسے آیت کریمہ خاص طور پر اس ایک دعا کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تمام بڑے اولیاء اعظام
علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت کریمہ کا ورد اگر مسلسل کیا جائے تو جس خاص کام کے لیے آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اسے کامیابی نصیب کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری جگہ گھروں میں 1.25 لاکھ مرتبہ گھر کے سب افراد پڑھتے ہیں، کبھی دوسروں کو بلا کر پڑھتے ہیں، اور آدمی روزانہ چلتے پھرتے کچھ مرتبہ پڑھ لے، بڑی شاندار دعا۔ یہ تو ہوا واقعہ۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کو فائدہ ہو گیا، تھوڑے سے انہوں نے آثار دیکھے، توبہ کی، کام بن گیا، تو مکے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حالات بدل رہے ہیں اسے دیکھ کر ایمان لے آؤ، نہیں تو تمہیں بہت پریشانی ہوگی۔ کیونکہ مکے میں بھی کچھ حالات، کچھ آثار ایسے آئے کہ جس سے وہ سنبھل سکتے تھے، لیکن وہ نہیں سنبھلے، آخر میں جا کر کچھ بدر میں مارے گئے اور کچھ کفر میں مر کر جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا جو ہے واسی بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا کانت، بس ایسا کیوں نہیں ہوا، بھلا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی والے ایمان لاتے، کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ پہنچاتا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کو ان کا ایمان فائدہ پہنچایا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے عذاب کو، ذلت کو دنیا کی ہٹا دیا اور ان کو ایک مدت تک جینے دیا۔ اب اللہ آگے کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ فکر رہتی کہ سب لوگ ایمان لا لیں، سب لوگ ایمان لا لیں، مسلسل فکر کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو پورے زمین پر جتنی آبادی ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں؟ تو ایسی مجبوری کا اور زبردستی کا ایمان معتبر نہیں۔ پھر جنت جہنم کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ اگر پورے ہی کلاس کے بچوں کو 100 نمبر دے کر پاس کرنا ہے تو پھر امتحان لینے کا ہی کیا مطلب ہے؟ پھر پڑھانے کا ہی کیا مطلب ہے؟ پریکٹیکل بات ہے کہ بھائی اختیار سے کام ہونا چاہیے۔ تو آپ کو تسلی دی گئی، یہ جو آپ مسلسل یہ کر رہے ہیں اور جو نہیں لانے پر پریشان ہیں، پریشان نہ ہو، اللہ کی چاہت اور مرضی ہو تو پورے لوگ لے ایمان لے آ جائیں۔ تو کیا آپ لوگوں کو زبردستی کریں گے یہاں تک ایمان لے آئے؟ نہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کوئی نفس، کوئی جان یہ کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے علم میں یہ بات ہے، معلوم ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے، یہ اللہ کے اذن سے لائے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ آپ کو اللہ نے فطری صلاحیتیں دی ہیں، آپ ان فطری صلاحیتوں سے کام نہیں لے رہے ہیں تو فطری صلاحیتوں پر گندگی ڈال دی جاتی ہے، یعنی کفر اور شرک کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دماغ پھر اس طرف کام ہی نہیں کرتا۔ کنویں میں پانی ہے، اگر آپ نہیں نکالیں گے تو چند دنوں میں کنویں کا پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ نکالتے رہیں گے تازہ پانی بھی آتا رہے گا اور بدبو سے بھی بچا رہے گا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو جو فطری صلاحیتیں دی ہیں، بہت دی ہیں، اگر آپ اسے کام میں نہیں لائیں گے تو پھر اللہ نہ لانے کی پاداش کہ جو چیز دی گئی استعمال نہیں کر رہے تو تمہیں جو ہے گندگی ڈال دیتی۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کے بقول، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ نے ہر آدمی کے اندر بڑی فطری صلاحیتیں دی ہیں،
اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر ایک کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے ایسی جگہ رکھ دیا گیا جنگل میں یا کسی جگہ جہاں پر اس بچے نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، کسی سے بھی نہیں ملاقات کیا، وہیں بڑا ہو گیا، کوئی آدمی اس تک جا کر کوئی بات نہیں پہنچائی، تو بھی اللہ نے اتنی فطری کیپیسٹی اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ توحید کو سمجھے اور توحید پر مرے۔ بہت سی چیزیں وہ کوئی کسی کو سکھاتا نہیں ہے، وہ فطری ہوتی ہے۔ بچے کو بھوک لگتی ہے، پیدائشی بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ آواز کرتا ہے، کسی نے سکھایا اسے کہ بھی بھوک لگے تو آواز کرو، اور اس کی ماں سے وہ دودھ پیتا ہے، کسی نے اس کی کلاس لگا کر سکھایا کہ بھی کس طرح دودھ پینا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فطری صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اسی طرح ایمان کی بھی فطری صلاحیت ہے، استعمال نہیں کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ۔ بعض چیزیں رکھی میلی ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے گھر کے کسی کمرے کو اچھے سے اچھی طرح بند کر دیجئے، دریچے دروازے سب بند کر دیجئے، چند دنوں کے بعد جا کر دیکھیں پھر بھی آپ کو کتنی دھول ملے گی۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ نشانیاں اور ڈرانا عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ کتنے ان کے سامنے نشانیاں آ رہی ہیں، کتنے ڈرانے کی چیزیں آ رہی ہیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں ان لوگوں پر بھی وہی حالات آئیں جو اس سے پہلے قوموں پر آئے؟ اللہ فرما رہے ہیں بس اب ان کو اس بات کا انتظار ہے جیسے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئی، قوم عاد ہے، سمود ہے، مکے کے لوگ جاتے تھے ملک شام تو دیکھتے ہوئے جاتے تھے ان بستیوں پر سے، مدینے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر جو بستیاں ہیں وہاں دیکھتے ہوئے جاتے تھے، ملک یمن جاتے تھے، وہاں تباہ شدہ جو ہے وہ سب چیزیں دیکھتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں بس اب یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان پر بھی وہی چیزیں آئیں جو اس سے پہلے قوموں پر آئیں۔ قل، آپ کہتے دیجئے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ بھی انتظار کیجئے میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذلک، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، ٹھیک اسی طریقے پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ بھئی آدمی کامل طریقے پر فرما برداری تو کرے، بعد میں اس کے جو اجر و ثواب ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ ملے گا۔ امت کا یہ مسئلہ ہے کہ امت جو ہے اپنا کام تو ٹھیک سے کر نہیں رہی ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سب سے پہلے نمبر پر ہیں عقائد۔ ایک آدمی کا اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو اس کے اعمال کیسے درست ہو سکتے؟ ابھی تک وہ اسی شک و وہم میں پڑا ہوا ہے کہ میں آج ادھر سے نکل رہا تھا، راستے سے بلی کتا چلا گیا تو اب میرا کام بگڑے گا۔ آج بھی اس کا عقیدہ جب درست نہیں ہے تو آگے کا کیا ہوگا؟ عبادات کا تو مت پوچھئے، 5 سے 4% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 2 سے 1.5% لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اور کم کر لیجئے، حج کا تو اور کم کر لیجئے۔ آپ کہیں گے لوگ کر رہے ہیں، بھئی جتنے کر رہے ہیں حج، اس سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن پر حج فرض ہوا اور نہیں کیے۔ میں ایسے لوگوں کو پرسنل جانتا ہوں، اب تو بیچارے مرحوم ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
وہ لوگ اتنے صاحب حیثیت تھے کہ جو ہے خود اپنے ساتھ 4-5 آدمیوں کو بھی خدمت کے طور پر بھی حاجیوں کو لے جانا چاہے تو لے جا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے حج نہیں کیا اور کوئی ان کے پاس عذر نہیں تھا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چل گئے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں مکے میں جب رہتا تھا، ایک صاحب آئے میرے پاس، چھٹی میں آیا تھا، کہنے لگے کہ میرے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے نام سے عمرہ کر دیجیے۔ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا کہ ہو سکے تو میں طواف کر کے دعا کر دوں گا، رہی بات ان کے نام سے عمرہ کی، ان پر بھی عمرہ ضروری تھا، آپ پر بھی ضروری ہے، ان پر بھی حج فرض تھا، آپ پر بھی حج فرض ہے۔ آپ حج ان کے لیے بھی حج بدل کرانا چاہیں تو کرانا، چاہے تو نہیں بلکہ کرانا ہے، اور اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو بھی کرانا چاہیں تب بھی آپ کو کوئی مالی اعتبار سے پریشانی نہیں۔ اتنا تلخ جواب سن کر وہ سٹپٹا گئے۔ پھر جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا بھئی آپ لوگ یہ کام کر دیتے تو مجھے کہنے ہی کی کیا ضرورت پڑتی؟ آپ تو ہر وقت آس پاس رہتے ہیں، آپ لوگ ان کو سمجھائیے۔ دنیا کے مسئلے تو 2 بھی 2 4 ہیں، سب سمجھ میں آتے ہیں۔ دین میں ان پر حج فرض ہے، اور وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا جو شخص وسعت کے باوجود حج نہ کرے تو پرواہ نہیں مجھے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید ہے، بتانا چاہیے۔ تو عبادات کا یہ معاملہ ہے، عقائد کا یہ معاملہ، عبادات کا یہ معاملہ، معاملات کا تو مت پوچھیے، معاملات کا تو مت پوچھیے کہ معاملات میں امت کس قدر جو ہے کمزور ہے۔ معاشرت کے معاملے میں آپ سنتے چلیے، بہت سے دول عربیہ بھی اخلاقیات اور معاشرت کے معاملے میں بہت کہیں نمبر ان کا جا کر آتا، 70-60 نمبر پہ آتے ہیں۔ معاشرت میں بھی بہت کمزور ہیں، اخلاقیات میں کمزور ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا کذالک، اور اسی طرح جو لوگ ایمان لائے انہیں ہم نجات دیں گے، حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے تمام مومنین کو نجات دیں۔ لیکن کامل تو ہونا چاہیے، کامل ایمان نہیں رہے گا تو جو ہے پھر ان چیزوں کے حقدار کیسے ہم بن سکتے ہیں؟ ایمان کو کامل بنائیے، ایمان کو مکمل اپڈیٹ رکھیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایمان کے نام پر ہم نے جو صرف کلمہ پڑھ کر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم سب کچھ کر لیے ہیں، یہ خام خیالی سے باہر نکلیے۔ یہ تو کالج میں داخلے کا بس صرف یہ ہے۔ اب کوئی کالج میں داخل ہوئے، پھر داخل ہو کر آ کر کہنے لگے میں کالج میں داخلہ بھی لے لیا ہے اور جو ہے اب میں ڈگری ہولڈر ہوگا۔ نہیں بھائی، 4 سال تجھے پڑھنا پڑے گا اور پاس بھی ہونا پڑے گا، تب جا کر ڈگری ملے گی۔ اور کوئی کورس اس سے زیادہ کا ہے وہ پورا کورس کرنا پڑے گا، تب جا کر ڈگری ملے گی۔ صرف داخلہ لے لینے سے، فارم بھرتی کر دینے سے، پیسے جمع کر دینے سے آپ کے ہاتھ میں وہ سند اور سرٹیفکیٹ نہیں آ جاتی۔ اسی طرح کلمہ پڑھ دینے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے کمپلیٹ مومن ہو گئے ہیں، تو اس پر ذرا نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان باتوں کو سمجھنے کے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔